کتنا قریب ہو، کتنا قریب ہو. قرآن پاک کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس کی جان رب سے بھی زیادہ قریب ہو. یہ وہ اللہ ہے جس نے ہمارا وجود بخشا ہے. پیر کے ناخن سے لے کر کے سر کے بالوں تک کا سارا وجود اللہ نے بنایا. کیسا بنایا ہے ہم کو خوب معلوم. تو اس اللہ سے ہمارا تعلق کیسے مضبوط ہو جائے، کیسا جڑ جائے. ہماری آنکھوں سے کبھی اللہ کے محبت میں کچھ قطرے آنسو نکل جائیں، کچھ آئیں، کچھ باتیں، کچھ یادیں اللہ کے سامنے ہماری آئیں. جیسے بچہ کبھی دور سے آتا ہے تو اپنی والدہ سے بیٹھ کر کے وہ 10 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے وہ خالی اپنی کارگزاری سناتا ہے، اور والدہ کو معلوم ہے کہ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن اس کا دل رکھنے کے لیے سن رہی ہے. اچھا، بہت اچھا، ٹھیک ہے، ہاں یہ. اور ماں باپ آتے ہیں تو اولاد جو ہے جڑتی ہے. میرے دوستوں بزرگوں، قرآن پاک اسی کا نام ہے کہ ہم آج کی رات میں جب قرآن پاک لے کے پڑھیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کی محبت ہمارے قلب میں آ جائے، آپ کا تعلق ہماری ذات سے جڑ جائے. ورنہ میرے دوستوں بزرگوں، ہم تو مٹی کے بنے ہیں، سب کو پتا ہے کہ ہمارا جسم سونے چاندی کا ہیرے جواہرات کا نہیں ہے، مٹی کا ہے، اور مٹی ہونے والی. آج ہی ہم لوگ ایک جو ہے جنازے میں گئے تھے، اور آپ سب بھی جاتے ہیں یہیں پر ایم ایل کے اندر یا جو ہے درگاہ روڈ کے جو ہے قبرستان میں آپ جاتے ہوں گے، میں بھی جاتا ہوں. تو میں نے بہت غور سے دیکھا کہ جو اس کے اندر ہڈیاں نکلی ہوئی تھی، اس جو ہے سر پر جو کھوپڑی تھی، اس کھوپڑی پر ایسا لگتا کہ بال کا کچھ حصہ ابھی بھی موجود ہے، اور ساری کھوپڑی کے اندر مٹی بھری ہے. کون تھا یہ؟ سوال ہوتا ہے یہ کون ہے؟ یہ ہمارے جیسے لوگ ہیں، ہمارے جیسے لوگ ہیں. میرے دوستو، آج ہمارے کھوپڑی میں اللہ نے جان دی ہے، آج اللہ نے ایمان دیا ہے، آج اللہ نے اعمال دیا ہے، تو ہم اس کو ضائع نہ کریں، اس کو ضائع نہ کریں. کروٹ کروٹ ہم دعائیں کریں، بستر پر جو ہے اللہ کرے کہ ہم ایک کنڈیشن میں سو رہے ہو، لیکن ہمارے دل کے اندر اللہ کی یاد کا درد اٹھ رہا ہو. کیسے کیسے واقعات ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی اللہ کے نبی کی عجیب بات بتاؤ، کیسا پیارا جملہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی ایسی بات ہے جو عجیب نہیں ہے؟ کون سی ایسی بات ہے؟ ساری باتیں عجیب ہیں. اور پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور لحاف میں لیٹ گئے، اور پھر فرمایا کہ اٹھو، میں تو اپنے گھر سے جا رہا ہوں عبادت کرنے کے لیے. لو چھوڑو، میں تو اپنے رب کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں. اور اٹھ گئے، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. فرمایا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا طویل جو ہے سجدہ ہوتا تھا اور قیام ہوتا تھا کہ آپ کے پیروں پر جو ہے ورم آ گیا، پھول گیا تھا. تو ایک تو یہ میرے دوستوں بزرگوں، قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ کی محبت ملتی ہے، لیکن یہ کہ محبت کی نیت سے، تعلق کی نیت سے آگے بڑھے، سرسری نہیں. ایک ایک لفظ جیسا بھی حضرت بتا رہے تھے، کسی پیاری باتیں ہیں کہ آپ شروع کریں گے سب سے پہلے جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ کون رب ہے؟ کس رب کا کلام ہم لے کے بیٹھے ہوئے؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، لیکن اللہ کا ایسا گہرا تعلق ہو گیا، ایسی محبت آ گئی کہ فرمایا کہ جب قرآن پاک کھولتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے. قرآن پاک کھولتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، اور کہتے تھے حالا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ یہ میرے رب کا کلام ہے. اور کہتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے. تو سب سے پہلی جو ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. کیسا رب ہے، کیسا رب ہے، اور کس رب کا کلام ہے ہمارے ہاتھوں میں.
الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ زندگی بھر اللہ کی نافرمانی آدمی کرتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے۔ کیسا معاف کرنے والا؟ جہاں تک لوگ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں پھر بھی اللہ معاف کرتا ہے، بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے۔ میرے دوستوں بزرگوں، جب بندہ اس جذبے سے اور شوق سے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے اور اپنی گزری ہوئی زندگی کو طے کرتا ہے کہ یا اللہ بس اب آج کے بعد میں طے کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نافرمانی نہیں کروں گا، آپ کی عبادت کروں گا، کچھ نہیں کرنا ہے۔ سب ماشاءاللہ عابد لوگ ہیں، سب عبادت کرنے والے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم کو طے کرنا پڑے گا کہ بھئی اب کوئی گناہ کا موقع آئے گا تو ہم انشاءاللہ اس سے پرہیز کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ طے کرنا، اور طے کر لیا تو انشاءاللہ اللہ آسان کر دے گا، بہت آسان ہے۔ اللہ کے لیے جب کوئی بندہ طے کرتا ہے تو اللہ اس کو طاقت دے دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ نہیں ہے کوئی طاقت اور قوت اور سوائے اللہ کے، تو اللہ سے ہمیں طے کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ صحرا میں جا رہا تھا، اور اس کے بعد جو سواری تھی، اسی سواری پر اس کا توشہ تھا، پانی کھانا سب کچھ، تو وہ تھوڑی دیر اس صحرا میں رکا ٹھہرا تو وہ سواری اس سے جدا ہو گئی، وہ سواری چلی گئی۔ اور جب یہ صحرا کے اندر اس کی آنکھ کھلی تو بہت بے چین اور بے قرار ہوا کہ اب کیا ہوگا، سواری بھی گئی، توشہ بھی گیا، پانی بھی گیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ بہت تلاش کر رہا ہے، ادھر ادھر جو ہے تلاش کرتے 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 تھک گیا۔ اب اس کو موت نظر آنے لگی کہ اب موت کے سبب کوئی راستہ نہیں، لیکن اسی غم اور فکر میں بیٹھا تو اسے ذرا سی اونگ آئی اور جھپکی آئی، اب ذرا سا لیٹا، آنکھ لگی تو آنکھ کھلنے کے بعد کیا دیکھ رہا ہے کہ اس کی سواری آ کر کے اس کے پاس کھڑی ہوئی ہے۔ وہ بندہ جس کو موت نظر آ رہی تھی تھک چکا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ اب میں زندہ نہیں بچوں گا، سواری بھی چلی گئی، توشہ بھی چلا گیا، سب چلا گیا، لیکن اچانک سے اس کی آنکھ جب کھلی تو دیکھا وہ سواری اس کے سامنے موجود ہے، توشہ بھی ہے، پانی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو اتنا خوش ہوا کہ اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن مانے خوشی کے اچھل پڑا اور اس نے یہ زبان سے کہا کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ کی طرف کوئی بندہ لوٹتا ہے اور اللہ سے جو ہے استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جیسے اس بندے کو خوشی ہوئی۔ تو کیا جو ہے واقعات ہیں، باتیں تو آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں، باتیں مقصود نہیں ہے آج کی رات مانگنے کی ہے۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہمارے بہت سارے تعلقات ہیں، اللہ ان تعلقات سے بڑھ کر کے اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ اور جب تک میرے دوستو یہ نہیں ہوگا، فرمایا کہ کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس کے لیے شرط ہے کہ جب تک اللہ اس کے رسول کی محبت سب پر غالب نہ آ جائے، سب پر غالب نہ آ جائے، کریں گے انشاءاللہ بے فکر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی وسلم۔ اللہم ربنا لک الحمد کما انت اہل، وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ ہم سب آپ کے کمزور بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ جس طرح آج ہم زمین کے اوپر بیٹھے ہیں، یا اللہ اس زمین کے نیچے بھی جانے والے ہیں۔ اے اللہ اسی زمین پر اسی مسجد کے اندر کتنے لوگ بیٹھتے تھے، یا اللہ آج اس زمین کے نیچے جا چکے ہیں۔ یا اللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آتے ہیں، یا اللہ لیکن اس کے بعد بھی ہم بھول جاتے ہیں۔
اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، یا اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، اپنی محبت نصیب فرما دیجیے، یا اللہ جیسے محبت کا حق ہے یا اللہ وہ محبت نہیں ہے، اس لیے ہماری نمازیں بے جان ہیں، یا اللہ ہمارے روزے بے جان ہیں، یا اللہ ہماری تلاوتیں بے جان ہیں، یا اللہ اگر آپ کی محبت ہمارے قلوب پر ہمارے قلب کے اندر ہوتی یا اللہ تو ہم یہ نہ پوچھتے کہ روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، یا اللہ عبادت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یا اللہ کوئی یا اللہ پوچھنے والا جب اس کو محبت ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں پوچھتا، بھوکا آدمی کبھی یہ نہیں پوچھتا کہ یہ کھانا کس کی طرف سے ہے، یہ کھانا کیسا ہے، یا اللہ اس کو بھوک لگی ہے تو کھا لیتا ہے، پیاسا آدمی کبھی یہ نہیں پوچھتا کہ پانی کس کی طرف سے ہے، پانی کیسا ہے، پیاسا آدمی پانی پی لیتا ہے، یا اللہ اپنی محبت کا مزہ چکھا دیجیے، یا اللہ موت سے پہلے اپنے محبت کا مزہ چکھا دیجیے، یا اللہ ہمیں یقین ہے کہ ہم کتنا بھی زندہ رہ لیں لیکن آپ کے پاس آنا ہے، یا اللہ آپ کے پاس آنا ہے، آپ کو وہ دکھانا ہے، یا اللہ اگر آپ کی محبت نہ ہوئی یا اللہ تو ہمیں کیا ملے گا، یا اللہ ہمیں کیا ملے گا، یا اللہ ہمیں کیا ملے گا، اے میرے مولا آج جو ہے برکت والی رات ہے، یا اللہ برات والی رات ہے، یا اللہ چھٹکارے والی رات ہے، یا اللہ جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے، میرے مولا اپنے فضل سے کرم سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما دیجیے، جہنم سے چھٹکارا نصیب فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے گھر والوں کو یا اللہ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دیجیے، قرآن فہم نصیب فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب سمجھتے ہیں لیکن قرآن نہیں سمجھتے، یا اللہ قرآن سمجھنے والا بنا دیجیے، قرآن سمجھ کر کے پڑھنے والا بنا دیجیے، ترجمے کے ساتھ میں پڑھنے والا بنا دیجیے، یا اللہ رمضان المبارک بہت قریب ہے، یا اللہ رمضان المبارک سے پہلے یا اللہ ہمارے لیے فیصلے فرما دیجیے تاکہ ہم آپ کے کلام کو یا اللہ سمجھ کر کے پڑھیں، آپ کے کلام کو سمجھ کر کے پڑھیں، یا اللہ نمازوں میں سجدے کریں، یا اللہ تو لذت والا سجدہ ہو، مزے والا سجدہ ہو، محبت والا سجدہ ہو، یا اللہ کیسے واقعات تاریخ کی کتابوں میں ہیں کہ کوئی بندہ مسجد کے اندر چلا گیا اور اس کا آقا اس کو بلا رہا ہے، بار آواز دے رہا ہے کہ بھائی باہر آ جاؤ، باہر کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا کہ اندر والا ہمیں باہر آنے نہیں دے رہا، اس نے کہا کہ کون ہے یہ؟ کہا جو آپ کو اندر نہیں آنے دے رہا ہے وہی ہم کو اندر سے باہر نہیں آنے دے رہا۔ اے اللہ ایسی محبت ہمیں نصیب فرما، ایسا تعلق نصیب فرما، یا اللہ ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، لاچار مجبور ہیں، یا اللہ ہمارا کرنا کچھ نہیں ہو سکتا، ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، یا اللہ کرنے والی ذات تو صرف آپ کی ہے، یا اللہ آپ ہی نے ہمیں بلایا ہے، آپ ہی نے اپنے گھر میں ہمیں بیٹھایا ہے، یا اللہ آپ ہی نے مسلمان بنایا ہے، آپ ہی نے ہمیں صحیح سمجھ دی ہے، یا اللہ ہم آپ ہی سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ہی ہمیں معاف کرنے والے ہیں، یا اللہ آپ ہی ہمیں معاف کرنے والے ہیں، یا اللہ آج ہمیں یا اللہ یہ خوشخبری دے دیجیے، یا اللہ فرشتوں کے ذریعے سے کہہ دیجیے کہ بیٹھنے والوں کو ہم نے معاف کر دیا، بیٹھنے والوں کو ہمیں معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا، اے اللہ معافی کے فیصلے سنا دیجیے، یا اللہ معافی کے فیصلے سنا دیجیے، اے اللہ بہت سارے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، اے اللہ کس حال میں جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم، یا اللہ لیکن ہمارا رہنا بھی مبارک فرما، ہم سب کا جانا بھی مبارک فرما، جب تک زندہ رکھ میرے مولا، یا اللہ اچھی زندگی گزارنے والا، یا اللہ قرآن پاک سے تعلق، نماز سے تعلق، اپنی یاد سے یا اللہ ہم سب کو جڑے رکھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو کامل ایمان کے ساتھ میں، کلمے کے ساتھ میں، یا اللہ ہمارا جانا نصیب فرما، یا اللہ غفلت کے موت سے حفاظت فرما، حادثات کی موت سے حفاظت فرما، یا اللہ جل کر کے گر جانے سے، ڈوب جانے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنے فضل سے، کرم سے، محبت کی نظر سے دیکھنے کے فیصلے فرما، اے اللہ آپ کی ایک نظر کی بات ہے ہم سب کی زندگی کا سوال، یا اللہ آپ کی ایک نظر کی بات ہے ہم سب کی زندگی کا سوال ہے، یا اللہ ایک بار نظر محبت ڈال دیجیے، ایک بار نظر محبت ڈال دیجیے،
یا اللہ ایک بار نظر محبت ڈال دیجیے. یا اللہ ہمیں اچھا مسلمان بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں اچھا مسلمان بنا دیجیے, ہمیں نیک مسلمان بنا دیجیے. یا اللہ ہماری دعا سے اگر کسی کو نفع نہ ہو, یا اللہ تو ہماری دعا سے یا اللہ نقصان کے, یا اللہ نقصان سے بچنے کے یا اللہ توفیق نصیب فرما. یا اللہ کسی کو نقصان نہ پہنچے, کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یا اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر یا اللہ ہمیں زندگی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اپنے طاقت کے اعتبار سے ہمیں انفرادی طور پر خوب دعائیں کرنے والا بنا. یا اللہ ہم یہاں سے اٹھتے ہیں فوراً شیطان ہمارے اندر سستی پیدا کر دیتا ہے. بہت چاہتے ہیں مولا لیکن نہ دعائیں ہو پاتی ہے نہ نمازیں ہو پاتی ہے. یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ کی طاقت کے بغیر. یا اللہ ہمیں طاقت و قوت نصیب فرما. اس سے کہیں زیادہ ہمیں مانگنے کی توفیق نصیب فرما. اس سے کہیں زیادہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس سے کہیں زیادہ ہمیں تلاوت کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ کم سے کم یا اللہ ایک رات ایسی دے دیجیے یا اللہ جس میں ہم آپ کی ہی عبادت کریں, آپ سے دعائیں کریں, آپ سے مناجات کریں, آپ سے چمٹے رہیں. یا اللہ دوسروں سے ٹوٹ کر کے آپ سے جڑ جائیں. یا اللہ آپ سے ٹوٹ کر کے تو سب سے جڑنا سیکھ لیا ہم نے. یا اللہ نہ جانے کتنے دن کتنے راتیں ایسی آئی یا اللہ جس میں آپ کی یاد تک نہیں آئی. یا اللہ ایک رات تو ایسی آپ دے دیجیے. یا اللہ ایک رات ایسی دے دیجیے تاکہ ہم آپ سے جڑ جائیں. یا اللہ آپ ہی سے جڑ جائیں مولا. یا اللہ اپنے فضل سے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہے گا اس سے بہتر عطا فرما. ان دعاؤں کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قبول فرما. آپ کی برکتوں سے تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر